بلخ سے رہنے والا ایک مومن ہر سال حج کو آتا تھا اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے کچھ تحائف اور تحفے بھی لاتا تھا۔ ایک سال جب واپس گیا تو اسے بیوی نے کہا، وہ کون ہے جس کے لیے ہر سال تو تحائف لے جاتا ہے لیکن وہاں سے تجھے کچھ بھی نہیں ملتا اور خالی ہاتھ تو لوٹتا ہے؟ اس مومن نے کہا کہ ایسا نہ کہہ، تو عورت کیا جانے کہ وہ کون ہے؟ عورت نے کہا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ وہ کون ہے؟ مومن نے کہا کہ ہمارا امام ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، کائنات کا مالک ہے، فرزند رسول ہے اور خلیفۃ اللہ ہے۔ اگلے سال وہ حج کو آیا۔ حسب معمول حج سے فراغت کے بعد مدینہ آیا۔ روضہ رسول پر سلام کرنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ دسترخوان لگ رہا تھا، قدم بوسی کے بعد بیٹھ گیا۔ امام سجاد کے حکم سے کھانا کھایا۔ کھانا سے فراغت کے بعد اٹھا اور لوٹا لے کر امام کے ہاتھ دھلانے لگا۔ آپ نے فرمایا، تو ہمارا مہمان ہے، آفتابہ مجھے دے، میں تیرے ہاتھ دھلواؤں۔ اس نے عرض کیا کہ قبلہ، ارادت مند جہاں بھی ہوتا ہے وہ عقیدت مند ہوتا ہے۔ میں مہمان بن کر نہیں آتا، اپنے مولا اب کی زیارت کو آتا ہوں، اور میری سعادت ہے کہ ذات خدا نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، خوش قسمت ہے، اللہ بھی تجھے اتنا نوازے گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ امام نے طاشت میں ہاتھ بڑھایا، مومن نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ تیسرا حصہ پانی سے بھر گیا۔ امام نے پوچھا، طاشت میں کیا ہے؟ مومن نے عرض کیا کہ قبلہ، پانی ہے۔ آپ نے فرمایا، ذرا غور سے دیکھ، پانی کہاں ہے؟ طاشت میں یاقوت اور ہیرے ہیں۔ اب جو مومن نے دیکھا کہ طاشت میں واقعی ہیرے اور جواہرات تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ ہمیں دنیا سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، ہماری طرف سے بصد معذرت بیوی کو یہ تحفہ پیش کر دینا، امید ہے پھر تجھے کبھی شکوہ نہیں کرے گی۔ مومن نے عرض کیا کہ قبلہ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا، اللہ جسے روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرماتا ہے، اسے کم از کم اتنا علم ضرور نوازتا ہے کہ جس سے وہ اپنی رعیت کے حالات سے باخبر رہ سکے۔ وہ مومن واپس گیا، عورت کے سامنے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا اور تمام واقعہ سنایا۔ عورت نے کہا، اب کے سال تو تنہا امام کی زیارت کو نہیں جائے گا، میں بھی اس کریم کا سلام کرنے آؤں گی۔ اگلے سال دونوں میاں بیوی چلے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں عورت بیمار ہو گئی۔ کافی علاج کے باوجود وہ نہ بچ سکی اور وفات پا گئی۔ مومن عالم پریشانی میں آپ کے پاس آیا اور جنازے کی درخواست کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ذرا ٹھہر جا۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، پھر فرمایا، جا، اللہ نے تیری بیوی کو زندہ کر دیا ہے، وہ تیرے انتظار میں ہے۔ مومن خوشی خوشی واپس آیا، دیکھا تو بیوی انتظار میں تھی۔ اس نے پوچھا، تو مر گئی تھی، پھر زندہ کیسے ہو گئی؟ عورت نے کہا کہ ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت شخص سامنے آیا۔ عورت نے جب تمام حلیہ بیان کیا تو مرد نے کہا، بالکل میرا امام اسی طرح ہے۔ ملک الموت نے اسے دیکھ کر، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا زین العابدین کہا۔ اس نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح واپس کر، میری زائرہ تھی اور ہم پر ہمارے زائرین کا حق ہے۔ میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں 30 برس بڑھا دیے ہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، قبلہ، جیسے حکم ہو۔ پھر میری روح میرے جسم میں واپس کر کے چلا گیا۔ مومن نے کہا، اگر اس محسن کو دیکھ لے تو پہچان لے گی؟ عورت نے کہا، بھلا اب کیسے نہ پہچانوں گی، میں تو ان کی آواز بھی پہچان لوں گی۔
دونوں مدینے آئے۔ امام سجاد علیہ السلام حلقہ اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ عورت نے جوں ہی دیکھا دوڑ کر پکاری، بخدا یہی وہ ہے انہوں نے ملک الموت کو حکم دیا تھا۔ انہی کو ملک الموت نے السلام علیک یا حجت اللہ کہا تھا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر کر قدم چومنے لگی۔ اس کے بعد تا زندگی دونوں میاں بیوی ہر سال آپ کی زیارت کو آتے رہے۔